آیت نمبر 25 وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے۔ تو یہاں پر سچویشن سمجھ آ رہی ہے کہ ایک آگے دوڑ رہا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے کی جانب دوڑ رہا ہے، جبکہ دروازے آگے بند ہیں، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اس سارے سچویشن سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی جو کوشش ہو سکے بندہ وہ کرے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا جیسے جواز تلاش کرتے ہیں کہ میں کیا کرتا، حالات ہی ایسے تھے، ہم مجبور تھے، لہٰذا اس وجہ سے ہم سے یہ گناہ ہو گیا۔ کسی بھی گناہ کے لیے ہم یہی بات کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے، ہم مجبور تھے۔ تو یوسف علیہ السلام بھی تو یہاں پہ مجبور تھے، دروازے جو ہیں وہ بند تھے اور کوئی ایک دروازہ نہیں تھا۔ محل کے اندر کتنے ہی دروازوں کے آگے دروازے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے جو ان سے ہو سکتا تھا وہ کوشش کی کہ وہ بھاگے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور اس کشمکش میں اس عورت نے ان کی قمیض کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا۔ لہذا یہ قمیض جو ہے وہ پہلے بھی بطور ثبوت پیش کی گئی ہے اور یوسف علیہ السلام کی ہی قمیض ہے، مگر وہاں پہ یہ قمیض حسد کی وجہ سے لہو لہان ہوئی تھی، اور یہاں پہ پھر یوسف علیہ السلام ہی کی قمیض جو ہے وہ پھٹ رہی ہے، مگر یہاں پہ شہوت کی وجہ سے آپ کی قمیض جو ہے وہ تار تار ہو رہی ہے۔ لہٰذا قمیص کا لفظ بہت اہم ہے، کیونکہ لباس انسان کی عزت اور وقار کا معیار ہوتا ہے، اور انسانی لباس کہاں جو ہے وہ پھٹتا ہے یا وہ اتارا جاتا ہے تو وہ گویا کہ موقع بتائے جا رہے ہیں، کہیں ہوس کی وجہ سے اور کہیں شہوت کی وجہ سے انسان اپنے لباس سے محروم ہوتا ہے۔ پھر آیت میں آیا وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابَ، اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ یہاں یہ غور طلب بات ہے، اور اسے پچھلی آیات میں بھی جو کہا گیا امرادی کا لفظ آتا ہے، اور قرآن پاک میں میاں بیوی کے لیے جہاں جسمانی تعلق کے ساتھ ساتھ ذہنی ہم آہنگی بھی ہو، جذباتی تعلق بھی ہو، اور دونوں کی سوچ نظریہ ایک ہو تو وہاں پہ زوج کا لفظ آتا ہے، اور جہاں پہ یہ چیز نہ پائی جائے، محض جسمانی تعلق ہو تو وہاں پہ امرا کا لفظ آتا ہے۔ تو پچھلی آیات میں بھی یہی آیا کہ عزیز مصر نے اپنی عورت سے یعنی کہ امرا سے کہا، تو دونوں کے درمیان میں جو ایک گیپ ہے وہ نظر آتا ہے، اور یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس عورت کے سردار کو جو ہے وہ دروازے پہ پایا، یہ نہیں کہا کہ عورت کا شوہر جو ہے وہ سامنے کھڑا تھا۔ تو گویا کہ جب رشتوں میں وفا نہیں رہتی، اخلاص نہیں رہتا، تو گویا کہ وہ رشتے صرف ظاہر کے رشتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ ڈسون کریں اس عورت کو کہ یہ عورت جو ہے اب بیوی کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مرد اس کا شوہر ہے، یہ تو محض ایک سردار ہے جو کہ اس کو ہر طرح کی فیسلٹی دے رہا ہے، گھر میں ہر چیز جو ہے وہ اس کی ہے، تو جیسے کہ گھر کا مالک ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ان آیات پہ غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو رشتے ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ محض ظاہر کے رشتے ہوتے ہیں یا واقعی ان رشتوں کے اندر کوئی گہرائی بھی ہوتی ہے۔ تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ غور طلب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، اور اس عورت نے شوہر کو دروازے پہ کھڑا پایا تو اس نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ لہٰذا یہاں پہ ایک اور انسانی رویہ کہ جب وہ غلط کام کرتا ہوا عین موقع پہ پکڑا جاتا ہے تو پھر انسان کا کیا رویہ سامنے آتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کا الزام دوسرے پہ ڈال دیتا ہے، اور یہاں پہ ایک خود غرض محبت بھی نظر آتی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے تو آپ کو شدید محبت ہے اس شخص کے ساتھ، ہر قیمت پہ آپ اس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جب برا وقت آیا، مشکل وقت آیا تو اپنی ہی محبت کو آزمائش میں ڈال دیا، تو گویا کہ محبت جو ہے وہ انتقام بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو پھر یہ کیسی محبتیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، یہ بھی بہت غور طلب بات ہے۔ اور پھر دو سخت سزائیں کہ یا تو ان کو قیدی بنا لیا جائے، تو انسان گویا کہ جس شخص کو اتنا چاہتا ہے اس کو اپنے سے اتنا دور کر رہا ہے، اور پھر یہ کہ عذاب علیم دیا جائے۔ تو ایک نقطہ یہاں پہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اتنی شدت سے یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ ان کے اندر وہ جو ٹھکرائے جانے کا احساس ہے، اس کا دکھ ہے جو وہ یہاں پہ ظاہر کر رہی ہیں۔ لہذا یہاں پہ بھی ایک عورت کی نفسیات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ جب اس کو ٹھکرایا جاتا ہے یا جو وہ چاہتی ہے وہ اس کو نہیں دیا جاتا ہے تو پھر اس کا نفسیات پہ کیا اثر ہوتا ہے اس کی، اور پھر وہ کیسا ری ایکشن دیتی ہے، یا محبت کب جو ہے وہ انتقام بن جاتی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں اس آیت سے سمجھ آ رہی ہیں۔